مسیح خداوند میں میرے عزیزو، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ریورنڈ فادر وکٹر سویرا OFM پیرش پریسٹ آف سینٹ میریز پیرش جام کے چیمہ کا، کہ جنہوں نے آج مجھے یہ خوبصورت موقع فراہم کیا کہ میں سویرا ٹی وی پر آج خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بابت وہ کلام کر سکوں جو خداوند نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ قبر خالی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جملہ، یہ الفاظ آج تک کلام اقدس میں پہلے سنے نہیں گئے، کیونکہ بہت سے نبی بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، بہت سے علماء اکرام اور بے شمار ہستیوں نے اس دنیا میں جنم لیا، لیکن آج تک کسی بھی انسان کے لیے یہ الفاظ نہ دہرائے گئے کہ اس کی قبر خالی ہے۔ تو ہم اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی انجیل اس کے 24ویں باب کی پہلی آیت سے حوالہ سنیں گے۔ اور وہ ہفتے کے پہلے دن علی الصبح ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی گئی تھی لے کر قبر پر آئیں اور یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکا لیے تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ ہنوز جلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا، یعنی کہ ضرور ہے کہ ابن انسان گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ تب اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ یہ مریم مجدلی اور حنا اور یعقوب کی ماں مریم تھیں اور باقی عورتیں جو ان کے ہمراہ تھیں، انہوں نے بھی یہ باتیں رسولوں سے کہیں، مگر یہ باتیں انہیں مؤمل معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ تب پطرس اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا اور جھک کر صرف کفن ہی دیکھا اور اس ماجرے سے اپنے جی میں تعجب کرتا ہوا چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ہم نے کلام پاک میں سے جو حوالہ سنا، اس میں ہم سنتے ہیں کہ جب پطرس قبر کی طرف گیا اور اس نے قبر میں جا کر دیکھا تو خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی ہے۔ کلام پاک بیان کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور اس کی لاش کو صلیب سے اتار کر کفنایا اور دفنایا گیا تو اس کے بعد شاگرد اپنے گھروں میں جا کر چھپ گئے، اور کلام پاک بیان کرتا ہے کہ کسی کی جرت نہ تھی کہ جا کر دیکھتے کہ باہر کیا ماجرا ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ جس طرح مسیح کے ساتھ کیا گیا ہے شاید ظالم ہمیں بھی باہر دیکھ کر ہمارے ساتھ بھی ویسا سلوک نہ کرے۔ تو ایک شخص جس کا ذکر کلام پاک میں اگرچہ نہیں ملتا لیکن اس کا کردار کافی نمایاں ہے، جو شاگردوں کو باہر کے سارے معاملات کی خبر دیتا تھا۔ عبید نام کا ایک شخص جو یرو کا رہنے والا تھا، اس وقت جب شاگرد اپنے گھر میں سب بند تھے یا قید تھے تو اس نے آ کر دروازے پر دستک دی اور شاگرد ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی ہم پر ہاتھ ڈالنے کو آیا ہے۔ لیکن جو ہی انہوں نے عبید کی آواز کو سنا تو انہوں نے اسے دروازے پر ہی پوچھا کہ تو یہاں کس طرح پہنچا ہے اور بتا کہ باہر کیسے حالات ہیں۔ تو اس نے کہا کہ باہر ہر طرف لوگ اس بات کا چرچا کرتے ہیں کہ مسیح یسوع جس نے کفر بکا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، مصلوب کیا گیا اور مارا گیا ہے، اور میں نے جب لوگوں کو اس کے حق میں ناحق باتیں کرتے سنا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں خداوند کی گواہی دینے سے باز نہ آیا، اور میں نے کہا کہ وہ راست تھا اور ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا۔ تو جب انہوں نے عبید کی ان باتوں کو سنا تو انہیں معلوم ہوا کہ باہر ابھی تک ویسا ہی خطرہ موجود ہے جیسا مسیح یسوع کو مصلوب کرنے سے پہلے یا مصلوب کرتے وقت تھا۔ جب عبید وہاں سے گیا تو کچھ ہی دیر بعد علی الصبح، جیسا کہ ہم نے کلام پاک میں سنا، مریم مجدلی نے آ کر دروازے پر دستک دی، اور جو ہی انہوں نے پھر سے دستک کی آواز سنی تو اور زیادہ گھبرا گئے،
لیکن جب مریم نے باہر سے آواز دی تو میرے عزیزو انہوں نے کچھ تسلی ہوئی، اور انہوں نے جب دروازہ کھولا اور نہیں جانتے تھے کہ وہ خبر جو ان کے لیے سب سے بڑی خبر ہے، وہ خبر جو ان کے لیے خوشخبری بننے کو ہے، وہ خوشخبری جسے انجیل کا نام وہ دینے کو ہیں، ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا تو مریم گھبرائی ہوئی، ان سے بات کرنے لگی اور ان سے کہا کہ خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہاللویا ہاللویا۔ اور جب انہیں مریم مجدلی سے یہ خبر ملی کہ خداوند اپنے کہے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس کی قبر خالی ہے، تو انہیں اس بات کا یقین نہ ہوا۔ اور جو ہی پطرس نے اس خبر کو سنا تو پطرس دوڑا اور اس کے پیچھے پیچھے دوسرا شاگرد جو یقیناً یوحنا تھا وہ بھی قبر کی طرف دوڑا، اور جب دونوں اندر گئے تو یوحنا پطرس سے آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا تو قبر پر پہلے جا کر جھکتا ہے، لیکن اس کی جرت نہیں ہوتی کہ قبر کے اندر جائے۔ میرے عزیزو، قبر کے اندر جانا اور قبر کے اندر جھانکنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ انہی کے لیے ہے جو پہلے سے قبروں سے واقفیت رکھتے ہیں، چونکہ یوحنا کم سن تھا اور عمر میں چھوٹا تھا، اور اس کے پاس اتنی دلیری نہیں تھی کہ اس وقت قبر میں جاتا اور قبر میں جا کر خداوند یسوع کی بابت دریافت کرتا۔ چونکہ پطرس عمر رسیدہ تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ یوحنا قبر کی باہر کھڑا ہے اور قبر کی طرف جھانک رہا ہے تو پطرس نے دلیری کی اور قبر کے اندر گیا۔ جو ہی اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے کفن اور اس رومال کے سوا اور کسی چیز کو نہ پایا۔ یہ ایک یہودی روایت ہے کہ جب مالک اپنے گھر آتا شام کو تو اس کا نوکر اس کے لیے میز لگاتا تھا، دسترخوان بچھاتا تھا، اور جب مالک کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو نوکر کا دھیان اس کے پاس پڑے رومال پر ہوتا تھا کہ جب وہ کھانا کھائے گا تو رومال کے ساتھ اس کا عمل کیسا ہوگا، تاکہ وہ جان لے کہ مالک کو اور کھانا ہے یا اس نے اپنا کھانا مکمل کر لیا ہے۔ تو جب مالک رومال سے منہ پہنچتا اور رومال کو پھینک دیتا تھا تو اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ کھانا کھا چکا ہے، لیکن جب وہ رومال کو دوبارہ تہہ کر کے دسترخوان پر رکھ دیتا تھا تو نوکر جان لیتا تھا کہ ابھی میرے مالک کو اور کھانا کھانا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو لکھا ہے کہ پطرس نے وہاں پر کفن کے سوا اور کچھ نہ پایا، اور اس رومال کو جو اس کے سر پر بندھا ہوا تھا ایک طرف الگ پڑا تھا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اس سے یہ ثابت کیا کہ اس نے اپنے نجات کے اس منصوبے کو جو وہ آسمان سے اس زمین پر لے کر آیا مکمل کیا ہے۔ قبر خالی ہونا بہت عجیب بات ہے۔ عجیب اس لیے ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح سے پہلے ایسا کبھی نہیں سنا۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے، یہ ضرور سننے کو ملتا ہے کہ کسی نے لاش کو چرا لیا ہے، لیکن اس طرح کہ کفن موجود ہو اور رومال الگ پڑا ہو، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ میرے عزیزو، جب قبر خالی ہوئی تو قبر پر تبصرے کیے گئے، چرچے کیے گئے، اور ایک عجیب سا شور پیدا ہوا، اور اس قبر کو خاموش کرنے کے لیے جو خالی ہے اور بار بار اعلان کر رہی ہے کہ مسیح اپنے کہے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اسے خاموش کرنے کے لیے سپاہیوں کو پیسے دیے گئے اور کہا گیا کہ تم یہ اعلان کرنا کہ مسیح کے شاگرد اسے قبر میں سے اٹھا لے گئے ہیں۔ لیکن جو قبر خالی ہے وہ خود اپنی گواہی دیتی ہے، اور نہ صرف وہ اپنی گواہی دیتی ہے بلکہ ہم نے کلام پاک میں سنا کہ فرشتے بھی جو اس قبر پر موجود تھے انہوں نے مریم مجدلینی سے کہا کہ تو زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہے، وہ اپنے کہے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یقیناً جب قبر خالی ہے تو وہ خود خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اس قابل نہ رہی کہ خداوند کو اور زیادہ اپنے اندر رکھ سکتی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس قدر عظیم کر رکھا ہے کہ کوئی بھی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اسی لیے تو مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی قبر سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو مسیح یسوع کی طرح ڈھالا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کی طرح بنایا ہے، تو یقیناً جس طرح اس کی قبر خالی ہے اس طرح وہ ہم سب کی قبروں کو بھی خالی کر دے گا۔ اور یہ صرف
اس کے جی اٹھنے پر ہی نربھر نہیں ہے، بلکہ میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح کی لاش کو قبر میں رکھا گیا تو کلام پاک بیان کرتا ہے کہ بہت سی قبریں کھل گئیں اور مردے جی اٹھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ یروشلم میں جا کر لوگوں کو دکھائی دیے۔ تو یہ کس لیے ہوا، یہ کیسے ہوا، کس طرح اس نے اپنی قبر کو خالی کر دیا؟ اس لیے کہ مسیح یسوع کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا۔ وہ پہلے سے ہی زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ زندہ روٹی میں ہوں، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ زندہ پانی میں ہوں، اور جو مجھ میں سے پیے گا وہ پھر پیاسا نہ ہوگا، بلکہ اس کے اندر پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ تو جب وہ زندہ ہے اور وہ زندہ روٹی ہے جو آسمان سے اتاری گئی ہے، جس کو کھانے سے ہم بھی عبدالآباد تک زندہ رہتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو وہ خود مردہ کیسے رہ سکتا ہے؟ جب ہمارا یہ بدن جو ضمیر کی قید میں ہوتا ہے اور ضمیر اس قدر طاقت نہیں پاتا کہ اپنے آپ کو زندہ کرے، اور ہم اس بدن کو تسکین دیتے ہوئے اپنے ضمیر کو مسلسل قتل کرتے رہتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ہمارے اندر رہنے والا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہے، اور ضمیر کے اندر مردہ ہونے کی وجہ سے ہمارا بدن بھی مردہ ہے۔ اسی لیے تو مسیح یسوع نے اس شخص کو جو کہتا ہے کہ خداوند میں تیرے پیچھے ہو لوں گا، لیکن مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کراؤں، تو خداوند نے اسے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ تو جب ہمارا ضمیر مردہ ہے تو ہمارے بدن بھی مردہ ہیں۔ ایک خداوند یسوع مسیح روحانی طور پر کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے اور زندہ ہے، اور اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے، اور اس نے اپنے باپ کی رضا پر عمل کیا ہے، اور اس نے زندگی کے چشمے بہائے ہیں، اس لیے وہ عبدالآباد تک زندہ ہے۔ اور جب وہ زندہ تھا تو تب بھی وہ مکمل طور پر زندہ تھا، اور جب اس نے اپنی قبر کو خالی کر دیا تو تب بھی مکمل طور پر زندہ ہے، اور اس نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ وہ زندگی پائے گا جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہتی ہے، جس طرح وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہتا ہے۔ اس لیے مبارک وہ ہیں جو خداوند پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے خداوند کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیا ہے، جو موت میں خداوند کے ساتھ رہتے ہیں، وہ جی اٹھنے میں بھی خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اور خداوند کا کلام مقدس پالوس رسول کے خط میں یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ نرسنگے کے ساتھ آسمان سے اتر آئے گا اور بادلوں پر سوار ہوگا، تو وہ جو ہم سے پہلے مر گئے ہیں ہم سے پہلے جی اٹھیں گے، اور ہم سب ہوا میں اڑ کر بادلوں میں خداوند کا استقبال کریں گے۔ یقیناً وہ ہم سب کی قبروں کو خالی کر دے گا، کیونکہ اس کی قبر خالی ہے۔ تو آپ سب کو جی اٹھا مسیح اور خالی قبر بہت بہت مبارک ہو۔